سوال یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا انویسٹمنٹ کسی فارمولا کے تحت ہوتی ہے؟ اب ہوا یہ کہ اچانک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوئی. ٹرانزیشن اتنے شفاف عمل میں نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران پیدا ہوا، جو اکنامک کرائسس پیدا ہو گئے، ڈالر کا فقدان پیدا ہو گیا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے لوگوں نے پیسہ نکالنا شروع کر دیا. سوال یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا انویسٹمنٹ کسی فارمولا کے تحت ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہوتی ہے. 1:3 کا نام دیا جاتا ہے. آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے کسی پروجیکٹ کے اندر اپنی تمام تر جمع پونجی نہ لگائیں، یہ بلک بائنگ نہ کریں اور تمام تر دولت کو نہ لگائیں. آپ کے پاس جتنی رقم ہے آپ اس کے 3 حصے کریں، 2 حصے لگا لیں، 1 حصہ آپ نے نہیں لگانا. دیکھیں، پاکستان کے اندر میں مثال دینا چاہوں گا. نیو میٹرو سٹی گجر خان جب راولپنڈی کے اندر لانچ ہوئی تو بہت سے لوگوں نے یہاں پہ بلک بائنگ کر لی، کیونکہ مارکیٹ میں ہائپ اتنی کریٹ ہوئی تھی. تب تک مارکیٹ سٹیبل تھی، پولیٹیکلی سٹیبل تھا ملک. مارکیٹ میں ہائپ اتنی کریٹ ہوئی تھی کہ 1 ماہ کے اندر وہ سارا پروجیکٹ بک گیا. لوگوں نے یہ سوچ کے 20 سے 25 فائلیں اٹھائی کہ جو ہی مارکیٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی تو ہم نے اس کو بیچ دینا ہے، کیونکہ اس نے تو بکنا ہی بکنا ہے. کسی ایک نے یہ نہیں سوچا کہ کیا کسی بھی قسم کی انسٹیبلٹی پولیٹیکلی یا جیسے بھی آئی، اکنامک کرائسس پیدا ہو گئے تو کیا ہوگا. کیونکہ اس وقت تمام تر انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے. جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جو گراف تھا وہ ترقی کا، وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، تو سب نے بلک بائنگ کر لی، خرید لی پراپرٹی. اب ہوا یہ کہ اچانک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوئی. ٹرانزیشن اتنے شفاف عمل میں نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران پیدا ہوا. اس سیاسی بحران کی وجہ سے ملک میں جو اکنامک کرائسس پیدا ہو گئے، ڈالر کا فقدان پیدا ہو گیا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے لوگوں نے پیسہ نکالنا شروع کر دیا، اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر، ان سب نے اپنے پیسہ نکالنا شروع کر دیا. صرف ایک سوسائٹی نہیں، تمام تر سوسائٹیاں، ایون کہ لاہور سمارٹ سٹی 40 لاکھ روپے پروفٹ سے گر کر 12 لاکھ روپے پروفٹ پر آ گئی تھی. اس کی فائل بھی تمام تر جو انڈیکیٹرز تھے جب مائنس میں چلے گئے تو لوگوں نے اپنی جو انویسٹمنٹ نکالنا شروع کر دی. جب انویسٹمنٹ نکال رہے تھے تو وہ نہ صرف مارکیٹ ریٹ پہ بلکہ مائنس میں اپنی فائلیں بیچ رہے تھے، تو تمام تر لوگوں کو نقصان ہوا. تو جب بھی آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کہانی سے یہ سبق لازمی سیکھیے کہ 33% آپ اپنی جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے اس کو بچا کر رکھیں. کسی بھی وقت ملک میں پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت ملک میں اکنامک کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہنگامہ ہو سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے، حادثہ آ سکتے ہیں. اس ملک کے اندر کیا نہیں ہوتا. تو اپنی انویسٹمنٹ کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ لگانے سے پہلے اس کی جو تیسرا حصہ ہے اس کو بچا کر رکھیں. وہ آپ کو مارکیٹ میں ہمیشہ سیف زون اور سیف ایگزٹ دے گا.